جن کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، ان کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، ان کو جو فرض منصبی ادا کرنے کے لیے مشن نظریہ دیا گیا ہے، اسی نظریے پر جمعہ کے اس مختصر وقت میں گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ نظریہ بنیادی نظریہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہی سمجھانے کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صفتوں کی ملکیت کے لحاظ سے بھی اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تب مشرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تب بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی عقیدہ کے لیے ہی رب کائنات نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں قرآن کریم کی ابتدائی آیت مبارکہ جو خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرا محبوب نبی نہیں بھیجے ہم نے رسول دھرتی پر دنیا کے اندر، تیرے سے پہلے تجھ سے پہلے جتنے نبی آئے، اللہ مگر اس لیے، اللہ انا فاعبدوا کہ اللہ کی ہی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کا سانجھی کسی کو نہ بناؤ۔ میرا پیغمبر میں نے سارے نبی اسی مشن کے لیے بھیجے ہیں۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک 1,24,000 نبی تشریف لائے۔ نبی تو بدلتے رہے لیکن نظریہ ایک رہا، پیغمبر بدلتے رہے لیکن مشن ایک رہا۔ پیغمبر کے بعد پیغمبر، پیغمبر کے بعد پیغمبر، یہ آتے رہے، اپنا وقت پیریڈ گزار کے نبی جاتے رہے، اگلا نبی آیا، اس نے اسی مشن کو جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا تھا، اسی مشن کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ قرآن پاک اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کا وعظ، نصیحت، قوم کو خطاب، قوم کو دعوت دینا، قوم کو بلانا، پھر قوم کا ان کی دعوت کے مقابلے کے اندر جواب دینا، نبی کا عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینا، بلانا، کامیابی بتانا، اور اس کے جواب کے اندر کچھ لوگ ماننے والے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، کچھ ہیں جنہوں نے نبی کو، وقت کے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ صرف انکار ہی نہیں کیا
بلکہ نبی کے قتل کے در پہ ہو گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہنے لگ گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون جاہل کہنے لگ گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ سودا کہنے لگ گئے. بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بعضوں سے یوں کہا کہ تو نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کی ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے پٹ دیا ہے، ہمارے خداؤں نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو تو نے برا بلا کہا ہے، ہمارے خدا کو برا بلا کہنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا. قرآن سارا بھرا پڑا ہے. نبی کی دعوت کے مقابلے کے اندر قوم نے جو جوابات دیے، انبیاء کے بارے میں جو نظریہ رکھا، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ عقیدہ توحید قبول کرنا تو درکنار، انبیاء کی دعوت کو روکنے کے لیے، انبیاء کی تبلیغ کو روکنے کے لیے، انبیاء کے کلمہ توحید کو روکنے کے لیے انبیاء کے قتل کے در پہ ہو گئے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک ایک دن میں 45 نبیوں کو قتل کر دیا. کہ بنی اسرائیل میں نبی کوئی کنبے کے اندر آتا، کوئی قبیلے کے لیے نبی بن کے آتا، کوئی خاندان کے لیے نبی بن کے آتا، کوئی مخصوص بستی کا نبی بن کے آتا، کوئی مخصوص شہر کا نبی بن کے آتا. بلکہ اللہ کا قرآن تو یوں تک کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں دعوت دیتے ایک ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کر دیا. پھر نبی کی دعوت کو پھیلانے والے جو مومن تھے ایک ایک دن میں سینکڑوں مومنوں کو بھی قتل کر دیا. بہرحال وقت بڑا مختصر ہے، عنوان بہت طویل ہے. میں چند ضروری باتیں عقیدے کی سمجھانے کے لیے، نظری کی باتیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمارا عقیدہ بن جائے، نظریہ بن جائے، ہماری آخرت بن جائے، اللہ کی گرفت سے بچنے والے بن جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. عقیدے کے طور پر یہ باتیں سمجھانے کے لیے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. میرا محبوب نبی، جتنے نبی میں نے تجھ سے پہلے بھیجیے، تمام نبیوں کے ذمے کام یہ تھا تم نے قوم کو جا کے دعوت دینی ہے، لوگوں کو تم نے سمجھانا ہے، لوگوں کو تم نے نظریہ جا کر دینا ہے، لوگوں کو تم نے عقیدہ جا کے دینا ہے. نظریہ کس بات کا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ رب کائنات کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی رازق ہے. اللہ کے سوا کوئی مالک، رازق، خالق نہیں ہے. ساری کائنات کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کے بنانے والا اللہ ہے، زمین کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمانوں کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند سورج کے پیدا کرنے والا اللہ ہے، نانا فضاؤں کے پیدا کرنے والا وہی ہے، رات دن بنانے والا وہی ہے، رات دن کو تبدیل کرنے والا وہی ہے، لڑکے دینے والا وہی ہے، لڑکیاں دینے والا وہی ہے. دو دو دینا چاہے تب کوئی پوچھ نہیں سکتا، ایک ایک دے تب کوئی پوچھ نہیں سکتا. چاہے لڑکی دے دے، لڑکا دے دے، ملا ملا کر دے دے، تب بھی اسے اختیار ہے. اور چاہے تو بانج بنا دے عورت کو، نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے، یہ اختیارات بھی اللہ کے ہیں. اللہ کے اس معاملے میں کوئی سانجھی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو اگر نظر و نیاز کا مالک بنایا جائے گا تب بھی عقیدہ غلط ہو جائے گا.
اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے کا مالک بنایا جائے گا تب بھی غلط ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو روزی رساں سمجھا جائے گا تب بھی عقیدہ غلط ہو جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا سمجھا جائے گا تب بھی عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ رب کائنات اسی عقیدے کے سمجھانے کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں۔ تھوڑی جی آواز بتا دیں، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ کے ہاں بخشش ملنی ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ کے ہاں راہ نجات ملنی ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخلہ نصیب کر دیں گے۔ اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ کے اختیارات میں کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے، رب کائنات کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، من یشرک باللہ، اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی کسی کو اگر شریک ٹھہراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے جنت کے اندر اس کا داخلہ حرام قرار دے دیا ہے، وہ جنت کے اندر جائے گا نہیں، جنت کی ہوا لگے گی نہیں، جنت کا مستحق نہیں ہوگا، جنت کا مستحق وہ ہوگا جو اللہ کے بتلائے ہوئے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، فَاعْبُدُوهُ، اسی رب کی بندگی کی جائے، یہ جبین اس کے سامنے جھکائی جائے، رکوع اس کے سامنے کیا جائے، سجدہ اسی کے سامنے کیا جائے، کبریائی اسی کی بیان کی جائے، بڑائی اس کی بیان کی جائے، کل مختار مالک اسی کو سمجھا جائے، تمام اختیارات کا مرکز اللہ کو سمجھا جائے، تمام اختیارات کا مالک اللہ کو سمجھا جائے، تب جا کے عقیدہ درست ہوگا۔ اگر عقیدے کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، جس طریقہ سے پاک دودھ کے اندر کوئی پلید قطرہ پیشاب کا مل جائے سارا دودھ پلید ہو جاتا ہے، اسی طریقہ سے عقیدے کے اندر اگر کوئی مشرکانہ بات آ گئی اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ میں تفصیلات کے اندر جاؤں گا، بڑا وقت لگ جائے گا، آئیے انبیاء علیہ السلام کے دروازے پر چلتے ہیں۔ نانا میں یوں کہوں گا اللہ نے تمام نبیوں کی تقریر قرآن پاک کے اندر بیان کر دی ہے، جب بھی کسی کا دل کرے گا نبی کی تقریر سننے کے لیے قرآن کا بٹن دبائے نبی کی تقریر سن لے۔ جب بھی کسی کا دل کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ادریس علیہ السلام نے کیا کہا، کس نبی نے کیا پیغام دیا ہے، آؤ قرآن کھولو، ہر نبی کی تقریر قرآن پاک کے اندر کھڑی ہے، ہر نبی کا بیان قرآن پاک کے اندر کھڑا ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو گھروں کے اندر برکت کے طور پر رکھ دیا ہے، ہر 2 4 6 مہینے بعد نیا غلاف چڑھا دیتے ہیں، بس اٹھایا چوم لیا، چوم کے رکھ دیا، نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا جب قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ قرآن پڑھا بھی جائے صرف اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قرآن اتارا ہے سمجھنے کے لیے، تاکہ قرآن سمجھے لوگوں کے عقیدے اور نظریے بن جائیں۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے قسمیں اٹھانی ہو عدالتوں کے اندر قرآن اٹھایا جا رہا ہے، آپس کے اندر کوئی تنازع ہو گیا قرآن کی قسم اٹھا، کوئی کہتا ہے اللہ کی قسم اٹھا،
کو کہتا ہے چل فلاں دربار کا کنڈا لہا، فلاں دربار کا کنڈا اتار، فلاں دربار کی مجھے ضمانت دے، پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لوگوں نے بنا لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے او میں توجہ کراتا ہوں تمہاری، حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پر چلتے ہیں۔ حضرت نوح نے کیا بیان کیا ہے، حضرت نوح نے کیا تقریر کی ہے، حضرت نوح نے قوم کو کیا دعوت دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ مشن کیا دیا ہے؟ وہی مشن جو آدم کو دیا تھا، وہی مشن جو شیس علیہ السلام کو دیا تھا، وہی مشن جو ادریس علیہ السلام کو دیا تھا، وہی مشن جو حضرت نوح کے آنے سے پہلے 1000 سال تک نبیوں کو دیا تھا، وہی مشن دیا ہے ان کو۔ ارسلنا نوحا الى قومه، جا اپنی قوم کے پاس۔ یا اللہ کیا کہوں قوم کو؟ اللہ نے کہا جا قوم کو کہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرو، بندگی اللہ کی کرو، سجدہ اللہ کو کرو، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جب دعوت دی ہے، قوم کو بلایا ہے، اب حضرت نوح کی دعوت دیکھیے کیا کہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، آؤ اللہ کے دروازے پر آؤ، اللہ کی عبادت بندگی کرو۔ حضرت نوح نے کسی کا نام تو نہیں لیا، صرف یہ کہا آؤ اللہ کی عبادت کرو، یہ تو نہیں کہا کسی اور کی نہ کرو۔ حضرت نوح نے جو دعوت دی ہے صرف یہ دعوت دی ہے اعبدوا اللہ، او اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ قوم غیر اللہ کی پوجا کے اندر جکڑی ہوئی تھی، غیر اللہ کو سجدہ کرنے میں جکڑی ہوئی تھی، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا تھا، اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنایا ہوا تھا۔ جب حضرت نوح نے یہ دعوت دی ہے ما لکم من الہ غیر، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور جو شرک کے اندر مبتلا تھے سمجھ گئے کہ نوح تو سب چھڑوانا چاہتا ہے، ایک کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے، ہم نے جو بنا رکھے ہیں یہ کدھر جائیں گے، ہم نے جن کو الہ بنایا ہوا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت نوح کی دعوت کے بعد قوم نے نوح کے جواب کے اندر کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت نوح کی دعوت کے جواب کے اندر قوم نے کہا لا تذرن آلہتکم، نوح تیری دعوت پر ہم تو اپنے الہوں کو نہیں چھوڑتے۔ حضرت نوح نے کہا تھا کہ ان الہوں کو چھوڑو، حضرت نوح نے تو صرف یہ کہا اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت نوح نے الہوں کا نام نہیں لیا، حضرت نوح نے اللہ کے دروازے پر آنے کی دعوت دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دی ہے، اللہ کو رب ماننے کی دعوت دی ہے۔ حضرت نوح نے تو تمہیں تمہارا بھولا ہوا سبق یاد کروایا ہے۔ کیا تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب اللہ نے ان کی پشت سے مخلوق ساری کو پیدا کیا تھا،
اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے تم سے سوال کیا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالن ہار نہیں ہوں، تمہیں روزی دینے والا نہیں ہوں، تمہارا خالق و مالک مالک و رازق نہیں ہوں؟ اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش کے بعد حضرت آدم کی پشت سے اول سے لے کر آخر تک تمام لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد، آدم کی پشت سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے میدان کے اندر سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے وعدہ کیا تھا، اولین و آخرین سب نے وعدہ کیا تھا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک سب نے وعدہ کیا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس وعدے کی یاد دہانی کروانے کے لیے آئی ہے، یہ بھولا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آئے، بھولا ہوا سبق بتانے کے لیے آئے، جو بات ہمارے ذہن سے بھول گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو یاد کروانے کے لیے آئے، صرف یہ کہا اللہ کو رب مانو۔ قوم جواب کے اندر کہتے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، لو کیا ہم تیرے کہنے پر اپنے ان الہوں کو، ود کو، یغوث کو، یعوق کو، ان کو چھوڑ دے تیرے کہنے پر؟ یہ کون ہے؟ تفصیل کے اندر جاؤں گا، وقت بڑا لگ جائے گا۔ اکابرین نے مختلف توجیحات کی ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ تھے، بعض کہتے ہیں حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس تشریف لے آئے تھے۔ چلو نظریاتی بات بھی بتا دوں، کیونکہ نظریاتی بندہ ہوں، نظریاتی گفتگو کرتا ہوں۔ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لے آئے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ادریس بھی حضرت عیسیٰ کی طرح اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہے، اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے وعدہ کیا تھا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد کے نیک لوگ تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کی نیک، حضرت ادریس کے بیٹے بعد نے لکھا ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ تھے۔ اب ہوا کیا، وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، نیک تھے، لوگ جاتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، ان سے اپنی مشکلات کی درخواست کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شیطان نے ان کا نظریہ بنا دیا، یہ تو چلے گئے، اب ان کے نام کی مورتیاں بنا دو، ان کے نام کے بت بنا دو، ان کے نام کے بت بنا کر رکھ دو، بس اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ان بتوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، ود کے سامنے آتے ہو، یغوث کے سامنے آتے ہو، یعوق کے سامنے آتے ہو، جس کو بھی، جس کے پاس بھی آتے ہو، اپنی حاجت اس کے سامنے رکھو، تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ یہ شرک ہے، یہاں سے شرک شروع ہوا ہے۔ یہ اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ کے اختیارات جب اللہ کی مخلوق کو دیے، اللہ تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، زمین و آسمان کے اندر جتنا کچھ موجود ہے
18,000 اللہ کی مخلوقات ہیں یا اس سے بھی زیادہ کم و بیش ہوں گی، جتنی اللہ کی روح زمین کے اندر مخلوقات رہتی ہیں، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، سب کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے، سب کو بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب اس کے مخلوق ہیں، تنہا اللہ خالق ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے، قوم کہتی ہے لا تذرن آلہتکم، نوح تیری اس دعوت پر ہم متفق نہیں ہیں، تیری دعوت کو قبول نہیں کرتے، لا تذرن آلہتکم، ہم اپنے الہ نہیں چھوڑ سکتے۔ نوح کیا کہتے او اللہ کے دروازے پر، انہوں نے کہا نوح تو اللہ کے دروازے پر بلاتا ہے، یہ ہمارے الہ کہاں جائیں گے؟ ان کو جو ہم نے الہ بنا رکھا ہے یہ ہمارے کہاں جائیں گے؟ آیا تیری اس دعوت پر کہ اللہ کے دروازے پر آؤ، اللہ خالق مالک رازق مان کر اس کے دروازے پر آؤ، اس کا معنی ان کو چھوڑ دیں؟ نوح تیرے کہنے پر ہم نہیں چھوڑتے۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، سب کے سب ذلیل ہو گئے، سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، نہیں پائیں گے وہ لوگ ہدایت کا رستہ جو غیر اللہ کی پوجا کرنے لگ گئے، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگ گئے، غیر اللہ کے دروازے پر چلے گئے، رب کا دروازہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ گمراہی تو لے سکتے ہیں لیکن ہدایت نہیں مل سکتی۔ حضرت نوح کو قوم نے جواب دے دیا۔ میں اگر اسی پر بیٹھا رہوں، دلائل قرآن پاک کی تلاش کر کے لاتا رہوں، قرآن پاک کی آیات پڑھتا رہوں، اسی پر بیٹھے رہیں گے۔ میں ایک دو نبیوں کا اور کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدے میں یہ بات آئے۔ صرف نوح علیہ السلام کو قوم نے جواب نہیں دیا، جو نبی بھی آیا سب کو قوم نے جواب دیا، اور سب نبیوں نے دعوت ایک ہی دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد آتی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود کو رسول بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ عالمی نظریہ، عالمی عقیدہ جو اللہ نے نبیوں کو دیا تھا، یہ عالمی عقیدہ ہے توحید والا۔ قوم کہتی ہے ہود ہم تو بڑا تجھے سمجھدار سمجھتے تھے، بڑا اچھا نوجوان سمجھتے تھے، ہم تو تیری بڑی قدر کرتے تھے، ہم نے تو تیرے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، تو نے یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، تجھے کیا ہو گیا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آؤ سارے کے سارے اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ہود نے قوم کو یہ دعوت دی ہے، مرجوًا قبل ھذا اتنھانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا۔ ہود یہ کیا کر دیا تو نے؟ ہم جن کی پوجا کرتے تھے، جن کو سجدہ کرتے تھے، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تو سب چھڑوانے کے لیے آ دیے؟ تو کہتا ہے بس ایک ہی دروازے پر آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی ہے، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ حضرت ہود نے بھی یہ دعوت دی ہے، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ آئیے آگے چلیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم آؤ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ کو الہ سمجھو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ صالح یہ تو نے کیا کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقام پر اللہ نے کیا ہے، کئی نبیوں کا فردن کوئی واقعہ۔ یہ اونٹنی والا جو واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہی ہے۔ میں اسی واقعے پر بیٹھ جاؤں گا، بات چلی جائے گی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح ان کے بھائی قوم سمود کے بھائی نے قوم کو دعوت دی ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، اپنے جبینے نے ہاتھ جھکاؤ اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکاؤ۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، الہ وہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے صالح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، قوم نے ان کی دعوت کے جواب کے اندر بھی کہا یہ تو کیا دعوت لے کے آئے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے کہا اگر اس دعوت سے بعد نہ آیا نا تو یہ توحید والی جو دعوت دے رہا ہے، اللہ کے دروازے پر بلانے کی جو دعوت دے رہا ہے، یہ جو کہہ رہے کہ اللہ تنہا الہ ہے، اگر اس سے بعد نہ آیا تو ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے تجھے۔ نبیوں کو کہا، پیغمبروں کو کہا، رسولوں کو کہا، دعوت قبول کرنے کی بجائے رسول کے مخالف ہو گئے۔ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں، ہمارے آقا کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا یہ شیطان ہے، شیطان کی پیروی نہ کر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا یہ موتیاں بنا کے بیٹھے ہو، اپنے ہاتھوں سے پیشاب پخانہ کرنے گئے ہو، قضائے حاجت کرنے کے لیے گئے ہو، کوئی پتھر پسند آ گئے اس کو اٹھا کے آ گئے ہو، گھاڑو کو کہتے ہو میرا خدا گھڑ دے، عقل ہے؟ کوئی شعور ہے؟ پتھر گھڑنے والوں کو کہتے مجھے خدا بنا دے، یہ پتھر بڑا خوبصورت ہے، میں اس کو اٹھا کے لے آیا ہوں، میرا خدا بنا دے۔ پتھروں کو خدا بنا رہے ہو، پتھروں کو حاجت روا، یہ تو ویسے پتھر تو ویسے بے جان ہے۔ انسان قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، چلو جاندار تو تھا نا، پتھر تو ویسے بے جان ہے۔ ان پتھروں کو دیتے ہو خدا بنا دے، وہ لے آتے ہو اور لا کے بنا کے رکھ دیتے ہو، صبح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو الہ مجھے اولاد دے دے، کوئی کہتا ہے مجھے روزی دے دے، کوئی کہتا ہے میری فلاں مشکل ہے حل کر دے، اور مشکلات تو حل کرنے والا اللہ ہے۔ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی مخلوق کو مشکل کشا بنا لیا ہے، اللہ کی مخلوق کو حاجت روا بنا لیا ہے، اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکنے لگ گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے اپنی طرف، اللہ نے بلایا ہے اپنی طرف، رب نے تمہارے لیے دروازے کھول دیے، رب کائنات نے تمہارے لیے سارا میدان بنا دیا ہے، تم اللہ کے دروازے چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے کے سامنے جھکتے ہو۔ اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے نبی بھیجے، اس لیے یہ بھول گئے، ان کو سبق یاد کروا کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے مخاطب ہو کر کہا، قوم سے مخاطب ہو کر کہا، قوم کو دعوت دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بعد قوم کہتی ہے یہ اس طریقہ سے بعد نہیں آتا،
ہم جو اسے منع کر رہے ہیں بعد آ جا بعد آ جا، یہ بنے ہی نہیں ہو رہا، بعد ہی نہیں آ رہا، اٹھاؤ اور اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ یہ ایک اللہ کے نام کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ ایک اللہ کے دروازے پر کیوں بلاتا ہے؟ ایک اللہ کے دروازے پر جھکنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے کے اندر قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے الہوں کا بدلہ لینے کے لیے، کہ ہمارے الہ پڑے تھے کمرے کے اندر اور ہم میلے سے واپس آئے نا، ہمارے الہوں کا کسی کا ناک نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے۔ قوم واپس آتی ہے، چلو پہلے اپنے خداؤں کو سلام کریں گے پھر گھر کے اندر جائیں گے۔ سارے آتے ہیں، بت خانہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولا تو سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا چہرہ بگڑا ہوا ہے۔ آپس کے اندر پوچھتے ہیں یہ کس نے کر دیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں او ابراہیم آزر کا بیٹا، جسے ہم نے کہا آپ میلے پہ چلتے ہیں، اس نے کہا تھا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں۔ یہ کہیں اس نے نہ کیا ہو، اور وہ کہتا تھا میں تمہارے ان الہوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کروں گا، یہ اس نے کیا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے، خدا تمہارے ہیں، پوچھتے مجھ سے ہو؟ اپنے خداؤں سے پوچھو، اپنے ربوں سے پوچھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم سے جب یہ بات کہی نا، حضرت ابراہیم جواب کے اندر کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اپنے ان خداؤں سے پوچھو ان کے ساتھ کس نے معاملہ کیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جب ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ مجھ سے کیوں پر پوچھو؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نے جب یہ جملہ کہا مجھ سے نہ پوچھو، اپنے خداؤں سے پوچھو، اللہ کہتے ہیں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم کے جواب کے بعد نَكِّسُوا رُؤُوسِهِمْ، شرمندگی کی وجہ سے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں، جواب کوئی نہیں تھا۔ نَكِّسُوا رُؤُوسِهِمْ، اپنی گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے، نظریں نیچے کر کے کھڑے ہو گئے، ابراہیم کی بات کا سامنا نہیں کر سکتے، ابراہیم کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ابراہیم کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نَكِّسُوا رُؤُوسِهِمْ، گردنیں جھکائے ہوئے کہتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تو جانتا ہے تو یہ بول نہیں سکتے، مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، جانتا نہیں ہے ابراہیم یہ تو بول نہیں سکتے۔ اللہ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا رب جو ہے انہیں بلواؤ، تمہیں خود بتائیں کون کر گیا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قوم جب مایوس ہو گئی اب کیسے پتہ کریں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تم میری بات سمجھتے نہیں ہو، پھر مجھے بتاؤ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کی پوجا کرتے ہو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، اف لکم، بڑے افسوس کی بات ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو۔ اسی پر بیٹھے رہو پھر وقت لگ جائے گا۔
حضرت ابراہیم نے بھی دعوت دی ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نانا آگے آئیے حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، زلیخا نے مکر کر کے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بیٹھے ہوئے اور جیل کے اندر بیٹھے ہوئے دعوت دے رہے ہیں۔ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ میری قوم، کیا میں ایک رب کا پجاری بنوں یا جن کے تم پجاری بنے ہو میں بھی ان کا پجاری بنوں؟ قال رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ، اے میری قوم تم مجھے غیر اللہ کی پوجا کرنے کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں اللہ کے دروازے کی طرف بلاتے ہوں۔ اللہ سمجھ گیا غیر اللہ جتنے بھی ہیں ان کا پوجنا کامیابی ہے، یہ صرف اللہ کی پوجنا کامیابی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل کے اندر بیٹھے ہوئے جیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے، جیلیوں کو مخاطب کر کے، قیدیوں کو مخاطب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک رب کے دروازے پر جھکنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں نبیوں کے تذکرے میں بیٹھا رہوں گا، قرآن کے اوراق کی ورگردانی کرتا رہوں گا، بات تو آگے بڑھتی رہے گی۔ آئیے ہم آتے ہیں ہم اپنے محبوب نبی کے دروازے پر، کہہ دو صلی اللہ ہو، بولو بولو یار، اسی گھنٹہ بول دیں ادھا گھنٹہ بول دیں تسی چپ دا روزہ رکھ کے آندے تو چپ دا چپ بھی بیٹھے رہندے، کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، اپنے درخت جنت کے اندر جانے کے لیے درخت لگا لیا کرو سبحان اللہ کہہ کے۔ میرے آقا مدنی فرماتے ہیں جو بندہ دین سن کر، قرآن سن کر، دین کی بات سن کر، اچھی بات سن کر، نیکی کی بات سن کر کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے اندر درخت لگاتا ہے۔ تو سارے گنگے سارے متھے لگ گئے ہو۔ میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے کس بات کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات کے اندر شریک ہے۔ ذات کے معنی کے لیے آتا ہے قل هو اللہ احد، ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی ذات میں کوئی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا۔ اور میرے اللہ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر کہتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہوتی تو پوری زمین کے اندر فساد ہی فساد ہوتا۔ ایک رب کہتا سورج مشرق سے نکلنا چاہیے، دوسرا کہتا مغرب سے نکلنا چاہیے، ایک رب کہتا رات ہونی چاہیے، دوسرا رب کہتا دن ہونا چاہیے، ایک رب کہتا فلاں کو اولاد دینی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے خالق کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اگر الہ ہوتا پوری زمین کے اندر تباہی تباہی بربادی ہوتی۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ۔ اللہ تو اکیلا ہی ہے، شریکوں سے پاک ہے، نہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ وہ ذات کے لحاظ سے بھی تنہا ہے، اپنی صفتوں کے لحاظ سے بھی تنہا ہے۔ کسی کو اپنی صفتوں کے اندر، صفتوں کا معنی یہ اپنے اختیارات کے اندر، یوں سمجھ لو، صفتوں کا معنی یہ ہوگا اللہ نے اپنے اختیارات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا۔ اولاد دینا کس کا خزانہ ہے؟ اللہ کا۔ اولاد دینے میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق دینے میں کوئی شریک ہے؟ چلو کسی کا بد عقیدہ ہو، غلط عقیدہ ہو، کفریہ عقیدہ ہو، شریک بنائے گا کسی معتبر کو تو شریک بنائے گا نا،
کسی عزت و عظمت والے کو شریک بنائے گا، عام کو تو کوئی شریک نہیں بناتا۔ اور میں قرآن کے دروازے پر چلتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نبی ہے اللہ سے اولاد بیٹھا مانگ رہا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل بھی مانگ رہا ہے، ابراہیم بھی مانگ رہا ہے۔ نانا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ میں اولاد سے خالی ہوں، 100 سال میری عمر ہو گئی ہے، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، یا اللہ مہربانی کر اولاد دے۔ نبی اللہ کے دروازے پر دامن پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اور کب دامن پھیلایا؟ جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھیں، حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھول کر جب اندر آئے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس تو بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ زکریا نے پوچھا مریم دروازہ بند ہے، ونڈو کوئی نہیں ہے، دروازہ کوئی نہیں ہے، رستہ اندر آنے کا کوئی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ اب تو موسم ہی نہیں ہے پھلوں کی، انگور کا موسم نہیں ہے، آموں کا موسم نہیں ہے، کیلے کا موسم نہیں ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مریم نے حضرت زکریا کے سوال کرنے کے بعد جواب دیا میرے رب نے مجھے عطا کیے۔ کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ حضرت زکریا نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد مجھے بھی دے سکتا ہے۔ میری عمر نکل گئی ہے اولاد والی، جس عمر کے اندر اولادیں ہوتی ہیں، میری تو 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، میری بیوی کی عمر بھی 99 سال کی ہو گئی ہے، اب اولاد کو ہونے کی بظاہر امید کوئی نہیں ہے، لیکن تیرے دروازے سے نا امید کوئی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے نبی ہے اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر شریک ہوتا اللہ اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے کسی کو بناتا۔ نبی تو خود جھولی پھیلا کے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں، نبی تو اللہ سے خود مانگ رہا ہے، وہ کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں، عالمی عقیدہ دینا چاہتے ہیں، عالمی نظریہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ختم کی طرف لے چلے، اختتام کی طرف چلے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں کیا دیکھتا ہوں میرا پاک پیغمبر امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ کھڑا ہے، میرا نبی خاتم الانبیاء نبی صفا پہاڑی پہ کھڑا ہے، اور اللہ کا نبی آواز دیتا ہے او مکہ کے لوگوں، آؤ میں تم سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، آؤ میری بات سن لو۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کس کی آواز ہے؟ اس نے کہا وہی تو ہے نا جسے صادق و امین، جو صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو اعلان نبوت سے پہلے سارے لوگ کہتے تھے یہ سچا بھی ہے امین بھی ہے، کبھی اس نے جھوٹی بات نہیں کی ہے، کبھی اس نے غلط بات نہیں کی ہے، کبھی اس کی زبان سے غلط جملہ نہیں نکلا ہے۔ جب بھی اس کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے اس کی امانت کے اندر خیانت بھی نہیں ہوئی۔ انت صادق انت امین، میرا پیغمبر تو صادق بھی ہے امانت دار بھی ہے۔ حضور نے آواز دی ہے، بات ختم کرے، حضور نے آواز دی آؤ میری بات سنو۔ مکے کے اندر ساری بات پہنچ گئی، نبی آج بلا رہا ہے، آج صادق و امین، نبی نہیں، آج صادق و امین بلا رہا ہے، محمد بن عبداللہ بلا رہا ہے، آج تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آؤ سارے کے سارے بھاگ کے آتے ہیں۔ صادق و امین کیا کہنا چاہتا ہے، محمد بن عبداللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام الانبیاء نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کیا کہتے ہیں لوگوں اگر میں تمہیں کہوں پہاڑی کی اس جانب سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا انت صادق انت امین،
تو سچا بھی ہے امانتدار بھی ہے، تو نے کبھی جھوٹی بات نہیں کی ہے، جو کہے گا سچ کہے گا، ہم تیری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ جب سب نے یہ جملہ کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جیسے لشکر سے بچنے کے لیے دفاع ضروری ہے، اللہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے لا الہ الا اللہ کہہ کر بچنا ضروری ہے۔ جیسے لشکر سے بچاؤ کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے سبب ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ میرے پاک پیغمبر نے جب دعوت دی ہے، ایک لمحہ پہلے جو سب کہہ رہے تھے تو سچا ہے، کبھی تو نے جھوٹی بات نہیں کی ہے، بس نبی نے جب یہ جملہ کہا نا، وہ سمجھتے تھے نا کہ لا الہ کیا معنی ہے، عربی دان تھے نا، ان کو پتا تھا لا کا معنی کیا ہے، سمجھتے تھے۔ ہم نے یہ اپنے بیت اللہ کے اندر جو 360 بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، 360 پتھر تراش کر رکھے ہوئے ہیں، اپنے خدا جو بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یہ تو وہ چھڑوانا چاہتا ہے، یہ تو وہ چھڑوانے کے لیے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ اکیلا الہ ہے۔ میرے نبی نے دعوت دی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کی دعوت کے بعد نبی کا سکا چاچا ہے، نبی کی دعوت کے جواب کے اندر پتھر زمین سے اٹھا کر نبی کو مارنا چاہتا ہے، نبی کی دعوت کے مقابلے کے اندر نبی کی بات سننے کے بعد غصے کے اندر آ گیا، تیش کے اندر آ گیا، غرور کے اندر آ گیا کہ نبی نے یہ دعوت کیوں دے دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب نے پتھر اٹھا کر محمد الرسول اللہ کو مارنا چاہے، اس دعوت کے جواب کے اندر حضور کو پتھر مارنا چاہتا ہے۔ رب نے کہہ دیا ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے محمد پر پتھر مارنے کی جرت کیسے کی ہے؟ میرے نبی نے کلمے کی دعوت دی ہے، ایمان کی دعوت دی ہے، نہ صرف یہ نہیں کہ دعوت کے مقابلے کے اندر پتھر مارنے کی کوشش کی ہے، نہ میرے نبی کے قتل کے در پہ بھی ہو گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کہتے ہیں یہ تو بڑا ہمیں ایک ہی طرف بلاتا ہے، کہتے ہیں ایک ہی وحدہ لا شریک، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، سارے سر جوڑ کے بیٹھے، اس سے جان کیسے چھڑوائی جائے۔ ایک کہتے ہیں کہ اس کو قید کر کے کمرے کے اندر ڈال دو، نہ باہر جائے گا نہ دعوت دے گا۔ ایک کہتے ہیں اس کو اپنے شہر سے نکال دو، نہ شہر کے اندر ہوگا نہ دعوت دے گا۔ ایک کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، نبی کے خلاف سازش کرنے کے لیے یا نبی کو قتل کر دیا جائے، یا نبی کو شہر سے نکال دیا جائے، یا نبی کو قید خانے کے اندر کمرے کے اندر ڈال دیا جائے، جکڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے انہوں نے یہ تدبیر کی ہے، مکر کی ہے اپنا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے نبی کو قتل کرنے کا مکر کیا ہے، تدبیر کی ہے۔ عرش والا کہتا ہے میں نے محمد کو بچانے کی تدبیر کی ہے۔ یہ نبی کو مارنا چاہتے تھے، نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی موحد کا بعض ہونا جن کے سینوں کے اندر شرک کی مرضیں موجود ہیں، عقیدے کے اندر مرض موجود ہے، شرک والی باتیں موجود ہیں،
आज बात सुनते हैं तो वो भी अपनी आंखें फाड़ के बैठे होते हैं, माथे पे तिड़ियां चढ़ी होती हैं, दिल के अंदर बुरा करते हैं। क्या अकीदा छोड़ दिया, क्या बातें शुरू कर दी हैं। हमने इतने बनाए, मेरा पीर कहां जाएगा, मेरा मुर्शिद जी कहां जाएगा, मैंने जो अपना पीर पकड़ा हुआ है, पीर कुछ नहीं कर सकता। बात कहते हैं अली कुछ नहीं कर सकता, कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं अल्लाह कहता है, नबी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सब अल्लाह करता है। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, मैंने ग़ालिबन एक मौके जिक्र किया था, दुनिया से रुखसत होने का वक्त है। अल्लाह के भी फरमाते हैं फातिमा मेरी फुप्पो, आखिरत में अल्लाह के हुजूर कुछ तोहफा पेश करने के लिए आमाल कर लो, मैं मोहम्मद कुछ नहीं कर सकूंगा जब तक अल्लाह इजाजत नहीं देगा। ये बात ज़हन के अंदर रखना। इसी पर लोग गड़बड़ कर जाते कि मौलवी साहब ने जुमला कह दिया, जब तक अल्लाह नबी को इजाजत सिफारिश की नहीं देगा, हुजूर फरमाता मैं सिफारिश नहीं करूंगा। हाफिज को इजाजत देंगे सिफारिश करेगा, आलिम को सिफारिश, जब अल्लाह इजाजत देंगे, इजाजत से बगैर। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में पेश होने के लिए कुछ आमाल कर लो, आखिरत का तोहफा तैयार कर लो, सजदे कर लो, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। मेरे नबी को कत्ल की साजिश हो रही, अल्लाह कहते हैं ये नबी को मारना चाहते थे सिर्फ इस पर कि नबी ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहता है। ये आलमी अकीदा है जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका इमामुल अंबिया तक दिया है कि अल्लाह तन्हा है, वाहिद है, अकेला है, उसका कोई जात के अंदर भी शरीक नहीं और उसकी सिफात के अंदर भी कोई शरीक नहीं। सिफात का माना इख्तियारात का, जो अल्लाह के इख्तियारात है, अल्लाह के इख्तियारात में भी अल्लाह का कोई साझी नहीं है। अगर अल्लाह के इख्तियारात में किसी को साझी बनाएंगे, इसी को शिर्क कहते हैं। अकीदे की बुनियाद पर अकीदा रखना जरूरी है। सब कुछ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह हम सबको अकीदा दुरुस्त रखने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह शिर्क की मर्ज से अल्लाह बचा दे। और अल्लाह फरमाते मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो जन्नत में नहीं जाएगा। और एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं जितने गुनाह होंगे, जितने होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, जमीन से लेकर आसमान तक जितने हैं सब माफ कर दूंगा, शिर्क माफ नहीं करूंगा। मुशरिक इसकी बख्शिश जैसे काफिर की बख्शिश नहीं होगी, वो सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा, इसी तरीका से मुशरिक की बख्शिश नहीं होगी, मुशरिक भी जहन्नम के अंदर जाएगा। जहन्नम से बचाव का सिर्फ एक जरिया, अल्लाह को मुख्तार कुल समझ लो। अल्लाह हमें कुरान और हदीस समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।